اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا بائی کے بارے میں۔ میں آج کل اسلامی اسکالرز کے حساب سے اسلام کی دعوت دینے کے حوالے سے اگر سوشل میڈیا پہ سب سے برا بلا اگر آج کے دور میں ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اگر کسی کو بولا جاتا ہے یعنی سب سے برا جس کو بولا جاتا ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا بائی۔ یعنی ہر طرف سے ان کو جو کفر کے فتوے، جو رافضی کے فتوے، جو مطلب ہر طرح کے فتوے اس پہ لگ رہے۔ پر میرا تو ایک نظریہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، پر میری نظر میں یہ ہونا چاہیے علماء کا یہ طور طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو میرے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، جو انجینئر علی بھائی کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں، علماء کا یہ زبان نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اچھی نہیں لگتی یہ زبان۔ پر اگر وہ سچ میں علماء ہو، وہ یہ کہ اگر وہ کوئی بھی واقعات بتا رہے، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، جتنے حدیثوں کی کتابوں سے جو حوالے دے رہے ہیں، جو بتا رہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ ہوا ہے، اس میں یہ نہیں ہوا ہے، وہ سارے بتا رہے وہ حدیثوں سے حوالہ دے کے۔ تو میری نظر میں تو ہونا یہ چاہیے تھا، علماء کا یہ کام تھا کہ اس کو اس کی حوالے سے وہ جو حوالے دے رہے اس کی رد کرتے ہیں۔ وہ رد کیسے کریں گے کہ آپ بتا دیں کہ بھائی وہ جو انجینئر علی مرزا بھائی بتا رہے کہ جہاں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوا ہے یہ نہیں ہوا ہے، یہ واقعات ہوئے ہیں، وہ سارے بتا رہے، آپ بتا دو کہ بھائی وہ جو حدیث بتا رہے وہ جھوٹے، وہ حدیث میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے، یا تو اس کو آپ کی بقول عربی نہیں آتی ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، وہ غلط آپ کو بتا رہے، تو یہ بتاؤ، عوام کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ وہ جو آپ سے کہہ رہے وہ جھوٹ بول رہے۔ آپ حدیث کوٹ کر کے اس کو بتاؤ کہ بھائی یہ حدیث میں یہ لکھا ہے اور وہ جو بتا رہے وہ یہ بتا رہے۔ علمی اختلاف کرو، علمی جواب دو، تو لوگوں کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ علی بھائی اگر کہہ رہے کہ وہ غلط کہہ رہے، تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا لوگوں کو۔ پر گالیاں گلوچ، الٹا سیدھا کہنا، یہ رافضی ہے، یہ وہ تو اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، الٹا آپ کی امیج خراب ہوگی، جو آپ لینگویج جو زبان استعمال کر رہے ہو۔ علماء کا یہ شان نہیں ہونا چاہیے۔ علماء ہوتے ہیں جو ہم جیسے لوگ، عام لوگ، علماء کا احترام کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ ضروری یہ ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کی علم سکھائیں گے، قرآن اور حدیث سکھائیں گے، بجائے اس کے کہ یہ برا بلا آپ اپنے جو بھی آپ کے فالوورز ہیں جو آپ کو سنتے، یہ آپ ان کی تربیت کر رہے ہو۔ علماء کا وہ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کرے، اور ان کی تربیت اگر آپ یہ کریں گے نا کہ فلاں یہ فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں رافضی، فلاں یہ، تو وہ پھر اچھی تربیت نہیں ہے۔ آپ ظاہر بات ہے اگر مجھے بھی کسی سے اختلاف ہے تو میں علمی اختلاف رکھوں گا۔ وہ کوئی حدیث بتا رہے تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ حدیث جو بتا رہے یہ غلط بتا رہے، حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ کہیا وہ جو مثال کے طور پر آپ کے پرانے پیروں بابا فقیروں کی جو کہانیاں بتا رہے، وہ یہ بتا رہے کہ بھائی حدیث میں نہیں ہے،
یہ کئی قرآن میں نہیں ہے، کئی حدیث میں نہیں ہے، اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہوں، تو آپ بھی یہ بتا دو کہ بھائی انجینئر علی مرزا بھائی جو بتا رہے وہ کئی حدیث میں نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے بتا رہے، خود ہی عوام کو پتہ چل جائے گا، جیسے آپ کے بارے میں پتہ چل گیا لوگوں کو۔ بھائی جیسے کہ اس دن بول نیوز پہ، بول ٹی وی پہ ایک پروگرام آ رہا تھا جس میں ایک عورت نے حنیف قریشی، مفتی حنیف قریشی صاحب کو فون کیا، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی واقعہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ پورا لمبی وہ ہے۔ تو اس عورت نے صرف ان سے پوچھا کہ بھائی یہ حوالہ کہاں لکھا ہوا ہے، مطلب پورا وہ بتایا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے زہر دیا تھا، وہ جو آخری ٹائم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جگر کاٹ رہے وہ زہر ابھی تک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر کر گیا لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ اثر نہیں کیا، تو وہ بجائے اس کی کہ حوالہ دے، اس عورت نے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ آخری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرا جگر ابھی تک کاٹ رہے وہ زہر، تو وہ جا کے اس نے حوالہ دیا کہ صحیح بخاری میں یہ، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ بجائے وہ حوالہ دینے کا، کیونکہ مجھے پتا کہ اس کے پاس حوالہ ہے ہی نہیں، اس کے پاس دلیل ہے ہی نہیں، بس وہ پرانی کہانیاں کسی سے سن لیے، بس یہ ہے ویسا ہو گیا تھا ویسا۔ بھائی زہر کے بارے میں بخاری میں بہت سے احادیثوں کے اندر اس دن علی بھائی بتا رہے تھے، وہ دکھا رہے تھے ایک ایک پیج کے، بھائی زہر کھانا ہی حرام ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ زہر کھا کے مر گیا تو قیامت میں یہ ہوگا، زہر مطلب خودکشی کر لی، زہر کھا کے خودکشی کر لی، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات کہ آپ کے پاس دلیل ہو کہ وہ کرو، اور انجینئر علی بھائی جو دلیل سے بات کرتا ہے تو آپ اس سے دلیل دے کے اس کی رد کرو، علمی رد کرو ان کا، بجائے اس کی کہ آپ گالیاں گلوچ کرو، برا بلا کہو۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ علی بھائی آپ اپنا کام جاری رکھیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے نیک کاموں کے لیے، ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جہاں تک کل آپ نے پوچھا، آپ کی قصور یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ بھائی آپ علماء سے پوچھو، جو میرے پہ خود گزری ہے۔ میں نے جب شروع میں تحقیق کرنا شروع کیا تو میں علماء کے پاس گیا، میں نے یہ پوچھا ان سے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ایک بزرگ تھا 12 دن سے ایک ہی وضو، 12 دن ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ تھا جو 15 سال تک سویا نہیں ہے، یعنی لیٹا ہی نہیں ہے، سونا بھی تو دور کی بات ہے، لیٹا تک نہیں 15 سال تک۔ تو یہ واقعات لکھے ہوئے ان کے کتابوں میں گیا علماء کے پاس، میں نے پوچھا تو جواب میں کیا ملتا ہے؟ بھائی وہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ کچھ بھی کر سکتے۔ ایک بزرگ تھا جو ایک رات میں 8 قرآن شریف ختم کرتے۔ یہ واقعات میں نے جب علماء سے پوچھنا شروع کیا ہے، 2015-16 کی بات ہے، تو مجھے یہی جواب ملا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ کچھ بھی کر سکتے، اگر آپ مانتے ہو تو مان لو، نہیں ماننا ہے تو بھائی آپ اپنے اس میں وہ کرو، آپ اپنے آپ کا فکر کرو۔ تو بھائی علماء کا کام یہ نہیں ہے، علماء کا کام ہے، وہ علماء کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم سے پوچھو، وہ آپ کو قرآن کی وہ آیت بتاتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ پر اہل ذکر کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو قرآن اور حدیث سے دلیل دے کے بولے، یہ نہیں کہ میں نے بولا ہے تو بس مان لو۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی میں نے بولا ہے نا، آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے تو میں نے بتا دیا نا وہ کہیں نہ کہیں ہوگا۔ میں نے بولا نہیں، اس نے ایک مثال دیا ہے، کیا کہ بھائی دیکھو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر آپ کو جو دوائی تجویز کرتا ہے آپ اس کو کہتے ہو، یا آپ اس کو یہ کہتے ہو کہ بھائی آپ نے یہ دوائی ایسے کیوں دی، آپ مجھے بتاؤ یہ کس کام پہ آئے گی۔ میں نے بولا بھائی دیکھو جب ڈاکٹر آپ کو غلط دوائی دینا شروع کریں گے نا، جس دن آپ کو پتا چلا نا کہ یہ ڈاکٹر تو مجھے غلط دوائی دے رہا تھا، اس دن آپ کے پاس پھر کبھی کوئی بھی وہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ جو آج کل آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ غلط دوائیاں دے رہے تھے سب کو، جب ابھی لوگوں کو پتا چلا کہ یار یہ تو ڈاکٹر ہی نہیں ہے، ان کو تو ڈاکٹری کا پتہ ہی نہیں، بس اوپر اوپر سے پڑھا ہے صرف، تو جا کے آپ کے کوئی ابھی پوچھ ہی نہیں رہا، اور جو پوچھتے ہیں اس کو خود ہی آپ لوگ بگا دیتے ہو۔
کہ بھائی جاؤ، آپ کو ہم نے بتا دیا، ماننا تو مانو نہیں تو جاؤ. پھر آپ کس سے گلہ کر رہے ہو بھائی؟ اگر آپ کو انجینئر علی مرزا بھائی سے گلا ہے تو آپ ان کی جو آپ کے پاس آتے، سب سے پہلے دیکھو جب آپ کسی بندے کی دوڑ دماغ میں ڈلتا نا تو وہ آپ کے پاس آتے، پہلے آپ سے پوچھتے کہ یہ علی بھائی نے کہا ہے، آپ مجھے بتاؤ یہ قرآن و حدیث میں ہے کہیں؟ تو آپ اس کو یہ کہہ کے بگا دیتے کہ بھائی جاؤ، ہم نے یہ بتا دیا نا، ماننا تو مانو نہیں تو جاؤ. تبھی وہ جاتے. آپ ان کو دلیل دو. اور دوسری بات جو علی بھائی نے کی سب سے مجھے اچھی لگتی ان کی سادگی. میں نے کل بھی کہا، کل کی ویڈیو میں بھی، اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک چیز بڑی بہترین کہی، اور میں نے ان کی زندگی میں نے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن جو ظاہری زندگی میں ان کو دیکھ رہا ہوں اس پہ دکھ رہی، وہ یہ کہ آج کل ایک مدرسے میں پڑھانے والا قاری صاحب کا زیادہ سے زیادہ زور لگا رہا نا 15 سے 20 ہزار روپے تنخواہ ہوتا ہے. میں لاکھوں روپے کماتے ہوئے بھی میرے پاس کوئی 40-50 لاکھ کا گھر بھی نہیں ہے. ایک قاری 10 سے 15 ہزار روپے لیتا ہوگا، اس کے پاس آپ دیکھو 40-40 50-50 60-60 لاکھ کے گھر ہوں گے. وہ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی تو آپ چھوڑ ہی دو، ان سے تو آپ پوچھ ہی نہیں سکتے ہو بھائی. علی بھائی نے یہ بات کہی کہ آپ ان سے پوچھو، کہ جیسے ہم لوگ مطلب سیاستدان وغیرہ سے پوچھتے نا کہ بھائی آپ کی انکم آف سورس کیا ہے، آپ کا کاروبار کیا ہے جو آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے گاڑیاں ہیں. تو علماء سے ہم یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ اپنا کاروبار بتائیں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، اور آپ کے پاس یہ جو کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں یہ کیا ہے، اور یہ جو کم سے کم ان کی روز کی جو خرچے وہ کم سے کم لاکھوں میں کروڑوں میں. وہ یہ کہ ایک ایک بڑے بڑے جو علماء ہیں، جیسے فرض کریں مفتی تاقی عثمانی صاحب کے بارے میں بات کروں، مفتی تاقی عثمانی صاحب کے پاس پتہ نہیں کتنے گارڈ دے اور کتنے بڑے بڑے گاڑیاں ہیں. اب آپ کسی سے پوچھو کہ بھائی یہ ان کے پاس یہ گاڑیاں، ان کی کیا کاروبار ہے، کیا بزنس ہے جو ان کے پاس یہ اتنے اتنے بڑے بڑے گاڑیاں، اتنی سیکورٹیز آئی. آپ گستاخ ہو، ڈائریکٹ گستاخی کا فتوے لگیں گے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ واقعات بتائیں گے کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے ان سے پوچھا کہ آپ کی ایک چادر سے کپڑا نہیں بنتا، آپ نے کیسے بنا لیا؟ آپ نے اپنے لیے 2 چادر رکھے. تو انہوں نے جا کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑا کر کے بتایا کہ اس کے جو چادر، ان سے کہا کہ آپ بتاؤ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب جواب دیا کہ میں نے اپنا چادر بھی ان کو دیا ہے، تب جا کے انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیا ہمارے جو اپنے علماء ہیں وہ ان سے بھی افضل ہو گئے کہ ہم ان سے نہیں پوچھ سکتے؟ بھائی آپ پوچھو، ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم علماء سے پوچھو. پھر علماء کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے کیسے پوچھا، آپ مجھ پہ شک کر رہے ہو. عمر رضی اللہ عنہ 13 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. اس کی کوئی پرائیویٹ کوئی چندے والی مدرسہ نہیں چلا رہے تھے جیسے آج کل آپ چلا رہے ہو. وہ 13 لاکھ مربع میل پہ حکمران تھے. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں حکمران ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں. آپ نے کیسے پوچھ لیا؟ نہیں، کو پتا تھا کہ بھائی حق ہے ان کا پوچھنے کا، اور میرا حق ہے جواب دینے کا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب جواب دے سکتے، تو آج اگر ہم علماء سے پوچھتے کہ بھائی آپ کے پاس یہ اتنا شان و شوکت کہاں سے آئی ہے؟ وہی علی بھائی کی بات ہے کہ بھائی آج آپ سائیکل پہ آ رہے تھے، کل آپ پراڈو میں آ رہے ہو، سالوں کے بعد پھر پراڈو آ جاتی ہے آپ کے پاس، کیسے؟ بھائی ایک سادگی کی زندگی آپ عوام کو بتا رہے تو خود تو کرو، خود تو گزارو. تو یہی بات تھی. اس کے بعد آخر میں سب سے پہلے علی بھائی آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام. اللہ آپ کو ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے، آپ کو لمبی زندگی دے اچھے کاموں کے لیے. اور اسی طرح دلیل کے ساتھ قرآن اور حدیث سے ہو کر، ہاں کچھ اختلاف میرے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ سے سامنے منہ کھڑے ہو کے پوچھوں گا.
تب تک کے لیے اللہ حافظ.